بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لفظ معاشرے کے اندر عام طور پر سننے کو ملتا ہے، چاہے بچے ہو یا بڑے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، مجھے ٹینشن ہے۔ ایک ماہر نفسیات بہتر جانتا ہے کہ الفاظ کتنے گہرے ہیں۔ ایک عام انسان کو ان الفاظ کے گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ باقاعدہ سائیکالوجی کے اندر، سائیکوپیتھولوجی کے اندر خطرناک حد تک ڈیزیزز ہیں، یہ بیماریاں ہیں، اور یہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو ان الفاظوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، وہ زندگی میں کسی نہ کسی دن اور کسی نہ کسی موڑ پہ ایسی ہی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ آپ جو بھی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ایک وقت کے بعد وہ الفاظ آپ کی زندگی کا باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے اسی بات پہ گفتگو کروں گا کہ آپ ڈپریشن سے باہر کیسے نکل آئیں۔ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو انزائٹی ہے، تو آپ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ اسی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر باقاعدہ اسی سوال کا جواب مل جائے گا۔ اپنی بات کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک واضح اور دلچسپ مثال دینا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہوتے ہیں یا چیف جسٹسز ہوتے ہیں، جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بڑی بری طرح گزرتی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب میری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اور آخر میں وہ زندگی میں مایوس ہو کر ڈپریشن میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں یہ طے کر لیتے کہ میری زندگی کا مقصد چند سالوں کا ہے، اور وہ زندگی میں اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ماہرین نفسیات کے مطابق بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مصروف رہیں، اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ میں زندگی کی آخری سانس تک کام کروں گا، مصروف رہوں گا۔ اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد طے کر لیا ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو آپ کبھی بھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ انسان جو بامقصد جیتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی جسم میں توانائی آتی ہے۔ وہ ہر روز وہ مقصد اسے توانائی دیتا ہے، وہ ہر روز چاق و چوبند رہتا ہے۔ آپ کو ایک اور دلچسپ مثال دوں، وہ لوگ جو فیلنتھروپسٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ جو زندگی کے آخری سانس تک فٹ رہتے ہیں۔ آپ نے عبدالستاریدی کا نام سنا ہوگا، انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک کام کیا، حالانکہ 80 سال کی عمر میں بھی وہ کام کر رہے تھے۔ کتنے صحت مند تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگی میں ایک مقصد تھا۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایک مقصد ہوتا ہے اور آپ اس کو مسلسل حاصل کرتے ہیں، اور مقصد کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ختم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ویژن۔ ویژن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے، بلکہ آپ کی موت کے بعد بھی لوگ اس کو جاری رکھیں۔ عبدالستار ایدھی کا جو مقصد تھا، وہ ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ مقصد جاری ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو آپ کبھی بھی ڈپریشن، انزائٹی اور ٹینشن، ان تمام بیماریوں سے آپ کو اللہ رب العزت نجات دے گا۔ دوسری بات، اور جو سب سے بڑی وجہ، وہ اوور تھنکنگ ہے۔ عام طور پر ہم اوور تھنکنگ کے شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی میں ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایک سوچ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، یعنی وہ منفی سوچ ہوتی ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ مثال دے دیتا ہوں۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جس کی عمر 25 سال ہے، جو ابھی فرسٹ سیمسٹر یا سیکنڈ یا تھرڈ سیمسٹر میں ہے، اور وہ ابھی سے سوچتا ہے کہ میری گریجویشن کے بعد کیا بنے گا، میری شادی کب ہوگی، میں کتنا پیسہ کماؤں گا، میں زندگی میں کہاں جاؤں گا۔
اب ایک حد تک تو یہ پلاننگ اچھی بات ہے کہ پلاننگ انسان کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ابھی سے اپنے اوپر ان باتوں کو حاوی کرنا کہ میرا کیا بنے گا، میرا مستقبل کیا ہوگا، جو کہ ابھی آیا نہیں ہے، بہت دور ہے، اس کو کہتے اوور تھنکنگ۔ اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہے تو پھر آپ کی زندگی میں خوشی کے علاوہ ساری چیزیں میسر ہوگی۔ آپ کی زندگی میں مایوسی اور ڈپریشن ضرور شامل ہو جائے گی۔ اگر ابھی نہیں ہے تو آپ زندگی کسی نہ کسی حصے میں ضرور اس کا شکار ہوگی۔ اسی لیے اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے آزاد کیجیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنی تقدیر پر، کہ اللہ نے آپ کے لیے جو تقدیر لکھی ہے اس پر ایمان رکھے کہ آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کی تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ضرور آپ کو مل کے رہے گا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو اگر کوئی غیر مسلم سن رہا ہے تو وہ اس پریکٹس کو بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی پاسٹ کو ریوائن کرے، ماضی کو دیکھے کہ وہ ماضی کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں فکر مند تھا، پریشان تھا، لیکن آج وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ واقع نہیں ہوئی جو وہ پریشان ہوتا تھا۔ تو آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے پاسٹ کو دیکھے، پھر اپنے پریزنٹ کو دیکھے، پھر اپنے فیوچر کو دیکھے۔ جب آپ اپنے آپ کو واضح طور پر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح اور عقلاً جو کہ ریئلٹی پر بیس ہو اس کی بنیاد پر آپ ان چیزوں کو واضح کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ آج میں نے آپ سے دو مختصر اور انتہائی مفید ٹیکنیک پہ بات کی۔ ایک تو آپ کے مقصد کے حوالے سے بات کی، ایک اوور تھنکنگ کے نجات کے حوالے سے بات کی۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو سکے۔ اجازت دیجیے، امید کرتا ہوں کہ آپ اگلی ویڈیو کا بھی منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ۔